بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 33 کرتے ہیں. لیسن نمبر آج کے 33 میں ہم لوگ الفریڈ ایڈلر اور ان کی انڈیویجول سائیکولوجی کی بات کریں گے. یہ ایز اے ہول ہر انسان کے اوپر فوکس نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے ہمیں کسی کی سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے انڈیویجول لیول پہ دیکھنا چاہیے. ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. انسان کے اندر کون کون سی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں, ہم لوگ اس کی تھراپی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے اوپر یہ فوکس کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنا میڈیکل کیریئر آپتھلمولوجسٹ کی طرح سٹارٹ کیا تھا. آپتھلمولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں. پھر بھی یہ جنرل میڈیسنس کی طرف, جنرل پریکٹس کی طرف آ گئے تھے. پھر یہ سائیکیٹری کی طرف آئے. انہوں نے 3 طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کی تھی. یہ اصل میں انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی تھا, ٹھیک ہے, بہت کچھ انہوں نے لکھا تھا. سب سے پہلے انہوں نے آرگینک انفیریورٹی کی بات کی تھی. آرگینک انفیریورٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری صلاحیتیں دوسروں سے کم ہے. جیسے ایک بچہ ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایڈلٹ انسان کے مقابلے میں میرے اندر صلاحیتیں کم ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے آرگینک انفیریورٹی, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل کیپیبل تھی, کمپیٹیبل تھی فریڈ کی ویوز کے ساتھ. انہوں نے پھر اس کے بعد ایگریشن انسٹنکٹ کی بھی بات کی تھی, یعنی کہ بچوں کے اندر یا بڑوں کے اندر جو بھی غصہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں. لیکن فریڈ نے ان کی ایگریشن انسٹنکٹ کو اپروو نہیں کیا تھا. اس کا انہوں نے بچوں کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا انفیریورٹی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا تھا. اور یہاں سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں فریڈ نے جو سیکسول نوشنز کی بات کی تھی نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو جو میل بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی مدر کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور جو فیمیل بچی ہوتی ہے اس کو اپنے فادر کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو تھوڑا ملتا جلتا ہی کنسیپٹ ان کا اس طریقے سے تھا. فریڈ کے ساتھ انہوں نے فریڈ کے اوپر نا کافی زیادہ یہ کرٹیسائز بھی کیا کرتے تھے. تو فریڈ نے حالانکہ ان کو وینیز اینالیٹک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی بنایا تھا ایڈلر کو, اور آرگنائزیشن کا کو ایڈیٹر بھی بنایا تھا, لیکن پھر بھی ایڈلر نے اپنی کرٹیسزم کو نہیں روکا. پھر ایڈلر اور فریڈ کے جو سپورٹرز تھے ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ کو ارینج کروایا گیا. ایڈلر اور ان کے ساتھ جو 9 ممبرز تھے انہوں نے اس آرگنائزیشن سے استعفیٰ دے دیا, اور انہوں نے الگ سے اپنی ایک سوسائٹی بنا لی, سوسائٹی فار فری سائیکو انالیسس 1911 میں. پھر بعد میں یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ سوسائٹی فار انڈیویجول سائیکولوجی کے نام سے جانے لگی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ انڈیویجول سائیکولوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول سائیکولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورے کے پورے انسان کو نا ایز اے ہول دیکھنا چاہیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی صرف اس کے بیہیویئر کو دیکھیں, یا صرف اس کے ڈریمز کو دیکھیں, یا صرف آپ لوگ اس کے کسی انٹرنل ٹریٹس وغیرہ کو دیکھیں, بلکہ ہمیں انسان کو ایز اے ہول پورے کا پورے دیکھنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے انڈیوائڈیڈ. تو ہمیں انسان کو تقسیم کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ پرسنالٹی, انسان کی پرسنالٹی کے بجائے بات کرنے کے بجائے نا یہ کیا کرتے تھے, مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ انسٹیڈ آف دا ٹاکنگ اباؤٹ اے پرسنس پرسنالٹی ود اے ٹریڈیشنل سینس آف دا انٹرنل ٹریٹ اسٹرکچرز, مطلب ویسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کسی انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں, اس کے انٹرنل ٹریٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں, انسان کی پرسنالٹی کا اسٹرکچر کیا ہے, پرسنالٹی میں ڈائنامکس کیا ہے, پرسنالٹی کو کیا کیا چیزیں چینج کرتی ہیں, پرسنالٹی میں پائے جانے والے کنفلکٹس کون کون سے ہیں, ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. لیکن ایڈلر نے پرسنالٹی کے سارے کریکٹرسٹکس کو بالکل اگنور کر دیا تھا. یہ بات کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ ہمیں انسان کے لائف سٹائل کو دیکھنا چاہیے. لائف سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, آپ اپنی پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنی انٹرپرسنل ریلیشن شپس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری لائف سٹائل کے اندر آ جاتی ہیں. الفریڈ ایڈلر نے ڈرائیو کے بارے میں بھی بات کی تھی, موٹیویٹنگ فورس. یعنی کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, ہم سب کے پیچھے, ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی خواہش, کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جو کہ وہ کام کرنے پہ ہمیں اکساتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بیہیویئر اور ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے ڈرائیو اور موٹیویٹنگ فورسز پائی جاتی ہیں. اس موٹیویٹنگ فورس کو انہوں نے اسٹرائیونگ فار پرفیکشن کا نام دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خواہش ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہم سب لوگ اپنے پوٹینشیلس کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ایک باصلاحیت انسان بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ایک انسانیت کے اعلیٰ درجے تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہوتا ہے نا اس کے کلوز ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. یہ سملر ویسا ہی تھا جیسے کہ سیلف ایکچوئلائزیشن کا آئیڈیا ہوتا ہے نا, کہ انسان ایک بہترین لیول تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے. ایڈلر نے اس کے بعد کنسیپٹ کیا تھا آرگینک انفیریورٹی کا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے انسان کی سائیکالوجی کا. وہ یہ سوچتے تھے کہ آرگینک
انفیریورٹی جب کسی انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ پھر کوشش کرتا ہے سپیریورٹی کے لیے. انفیریورٹی کا مطلب یہ اس کو لگتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں سے پیچھے ہوں, تو جب اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے نا تو وہ سپیریئر بننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سپیریئر بننے کی کوشش ہی ایک موٹیویٹنگ فورس کی طرح کام کرتی ہے. انسان موٹیویٹ ہوتا ہے اور انسان پھر سپیریئر بننے کی کوشش کرتا ہے. اب انسان جب سپیریورٹی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے نا تو دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کمپنسیشن ہوتا ہے یا تو اوور کمپنسیشن ہوتا ہے. کمپنسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ لوگ اپنے پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کرتے ہیں نا ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپنسیشن. اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو پورا کرنے کی کوشش, پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش, آپ کے اندر کوئی شارٹ کمنگس ہیں ان کو پورا کرنے کی جو بھی کوشش وغیرہ ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ کمپنسیشن بولتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے, کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے, یہ جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں نا اسی کی بنیاد پہ ہماری پرسنالٹیز بلڈ ہوتی ہیں. ایک تو طریقہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی انفیریورٹی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ اگریسو بن جاتے ہیں, زیادہ جو ہے نا وہ غصہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک سوشل انٹرسٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایگریشن اور سوشل انٹرسٹ ان دونوں کی وجہ سے ہی انسان اپنا کوئی مخصوص قسم کا لائف سٹائل ڈیولپ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی بھی انسان کی جو مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں نا آپ لوگ اس کے لائف سٹائل سے دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کا لائف سٹائل بہت زیادہ خراب ہے, اس کو سوشل انٹرسٹ بھی نہیں ہے, بہت زیادہ ہر وقت دوسروں سے کھچا رہنے والا, دور رہنے والا, خاموش رہنے والا, لو فیلنگز ہیں اس کی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر پائی جاتی ہے. پھر انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ آرگینک انفیریورٹی کی وجہ سے انسان کے اندر نا انفیریورٹی کی فیلنگز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. اب اس سے انفیریورٹی کمپلیکس بھی پیدا ہو سکتا ہے, یعنی کہ ایک انسان ہے نا وہ خود کو دوسروں سے پیچھے تو تصور کرتا ہے, یہ ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے. ایک آرگینک انفیریورٹی ہونا یہ ایک نیچرل بات ہے, ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس, ٹھیک ہے. وہ ایڈلر یہ کہتے ہیں کہ انفیریورٹی کمپلیکس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفیریورٹی کو, آپ اپنے احساس کمتری کو کم کرنے کے بجائے, اس کے اوپر اوور کم کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انفیریورٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کے اوپر اوور کم کر جاتی ہے. آپ ہر وقت بیٹھ کے کوڑتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر تو آپ لوگ آگے موو آن کر رہے ہیں, اچھا آپ لوگ پرفارم کر رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ یہی ہوتے ہیں نا کہ وہ دوسروں کے بارے میں بھی پھر سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, میں نے ان سے آگے نکلنا ہے, یہ وہ, اس کو ان لوگوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے, وہ صرف اپنے اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں, ان کو بس اپنی انٹرسٹ جو ہے نا وہ ان کو اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت دوسروں کو بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں, اس سے ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس کریٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اسی آرگینک انفیریورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تھیوریٹیکل کام سٹارٹ کیا تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ویکر پارٹس موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ کسی نہ کسی زندگی کے شعبے میں ہم لوگ دوسروں سے کمزور ہوتے ہیں, دوسروں سے پیچھے ہوتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر کچھ اسٹرانگر پارٹس ہوتے ہیں, دوسروں کے مقابلے میں ہم آگے بھی نکل جاتے ہیں. ایڈلر نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اپنی آرگینک انفیریورٹیز کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کمپنسیشن کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو ہم لوگ اوور کم کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, ان اپنے اندر موجود خامیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ انفیریورٹی کو کبھی کبھار ہم لوگ پورا کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم ایک مضبوط انسان بن جاتے ہیں, ہم ایون کہ دوسروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, ہم لوگ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انفیریورٹی کو کم کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ ہی کوئی زور لگا دیتے ہیں, اوور ڈیولپ کر جاتے ہیں, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اوور کمپنسیشن. اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ڈیفیکلٹیز کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتے, وہ خاموشی سے, مایوسی سے ایک طرف بیٹھ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اگر تو آپ کے اوپر انفیریورٹی کی فورسز نے قبضہ کر لیا, بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے اندر انفیریورٹی کی فورسز, تو آپ کو چاہے جسمانی طور پہ کوئی تکلیف پہنچے یا آپ لوگوں کے ارد گرد لوگ آپ کو تھوڑا سا ڈانٹ دے, مذمت کریں گے, یا آپ کے اندر وہ ڈیفیکلٹیز ہیں, آپ مشکل فیل کرتے ہیں گرو کرنے میں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنی انفیریورٹی سے کوپ کر رہا ہے, اس کا مقابلہ کر رہا ہے, پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن انسان پہلے ہی ایک ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں دوسروں سے پیچھے ہوں, اس طریقے سے پھر کچھ بھی ہوگا نا, تھوڑی سی بھی بات ہوگی تو انسان کے اندر شدید احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے.
یہاں پہ ایلڈر نے جو اپنی تھراپی بتائی تھی نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان میں ایک اچھا ہیومن ریلیشن شپ ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان ڈائریکٹ کنورسیشن ہونی چاہیے، ڈریم کو بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیے، بچپن کی جتنی بھی یادیں ہوتی ہیں ان کا بھی انالیسس کرنا چاہیے، بچوں نے اپنے جو بھی ہیروز وغیرہ بنا دیجیے، کسی انسان نے جو بھی ہیروز وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، لائکس ڈس لائکس ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو بیٹھنے کا سٹائل، آپ کے چلنے کا سٹائل، آپ کے جو ہے نا وہ ٹاکنگ یعنی کہ بات کرنے کا جو بھی سٹائل ہوتا ہے نا، ان ساری چیزوں کو بھی انٹرپریٹ کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں نا، آپ یہ والی ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جس سے آپ لوگ پورے کے پورے انڈیویجول کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایڈلر نے انسان کو سمجھنے کے لیے پارٹس میں ڈویژن نہیں کی تھی۔ ایڈلر کا یہ بلیو تھا کہ بہت سارے فیکٹرز آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنے چاہیے جب بھی آپ لوگ کسی انڈیویجول کو ایگزامن کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈس آرڈر پائی جاتی نہیں پائی جاتی۔ اچھا، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا، جتنی بھی دماغی امراض ہوتی ہیں، ان کا تعلق بچپن سے ہوتا ہے، بچپن سے ہوگا یا پھر ارد گرد کے ماحول سے ہوگا جس میں انسان پلا بڑا ہے۔ یہ تو واقعی میں چیز ہوتی ہے، بچپن بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ماحول بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایلڈر کی جو تھراپی، یہ بھی شارٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری امپورٹنٹ ہیں۔ فریڈ کی کون سی تھراپی تھی، اس میں جو پوائنٹس تھے وہ شارٹ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ، کارل جنگ کے کون سی تھراپی تھی اس کے پوائنٹ، اس کے بعد الفریڈ ایڈلر کے یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ باقی اوور آل آپ لوگوں نے سارے کو ریڈ کر لینا۔ انہوں نے بس یہی بات کی تھی کہ جو ہے نا ایک انفیریورٹی پائی جاتی ہے اور انسان انفیریورٹی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جب وہ اوور کم کر لے تو کمپنسیشن ہے، اگر بہت زیادہ اوور ڈیولپ کر جائے تو اوور کمپنسیشن ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ مزید بھی انہوں نے کچھ لکھا تھا جو ہے نا، ایون کہ یہ بھی انہوں نے لکھا تھا جہاں پہ اس لیکچر میں مینشن نہیں ہے۔ الفریڈ یہ کہتے تھے کہ انسان کی جو برتھ آرڈر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ دیکھیں نا تو ایک گھر میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا اس کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے، درمیان والے کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے، جو سب سے چھوٹا تو اس کی پرسنالٹی اور ہوتی ہے۔ خیر یہاں پہ انہوں نے بس اتنا ہی بتایا ہوا تھا، جتنا تو میں نے آپ لوگوں کو اتنا بتا دیا۔ ایک دو دفعہ بس ریڈ کیجیے گا، باقی ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔